اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ قَالَ ارْكُبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الماء وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيذك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک وامم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک وما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ حضرت نوح علیہ السلام کی داستان دعوت کا جو آخری حصہ ہے وہ اس رکوع میں زیر بحث ہے۔ جب اتمام حجت ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر لیا کہ اب اس قوم کو مزید دعوت کی ضرورت نہیں ہے، انبیاء کی تاریخ جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے اس کو پڑھنے سے یہ اصول واضح ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ کرنے کا موقع پیغمبر کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ یہ طے کرے کہ اب مزید دعوت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، تو یہاں یہی بیان ہوا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی موقع پر یہ اس طرح کی ہدایت ملی ہوگی، اس طرح کی بات کہی گئی ہوگی، لیکن وہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن جب پچھلے پیغمبروں کو بیان کیا جاتا ہے تو کچھ ایسی چیزیں بھی بیان ہو جاتی ہیں قرآن مجید میں جو ممکن ہے کہ ان کی کتابوں میں نہ پائی جاتی ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے پڑھا کہ انہوں نے 1000 سال تقریباً دعوت کا کام کیا۔ اچھا، یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ قرآن مجید کے معنی طے کرنے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات
تشبیہ یا مجاز کے اسلوب میں کہی گئی ہے یا واقعتاً کہی گئی ہے۔ جیسے بڑا مشہور ہے عہد الست کا جو واقعہ ہے، تو اس پر یہ بحث ہوتی ہے کہ یہ واقعہ واقعی ہوا تھا یا جو انسان کو شعور دیا گیا ہے اس کو تمثیل کے طریقے پر بیان کیا گیا۔ تو استاد محترم نے یہ اصرار کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ ایک حقیقی واقعہ ہے۔ کئی علماء اس کو مانتے ہیں، بعض علماء اس کو تمثیل کے طور پر لیتے ہیں۔ تو میں نے جب محسوس کیا کہ بھئی اس میں فیصلہ کیسے ہوگا، زبان میں ہم کیسے طے کریں گے کہ یہ تمثیل ہے یا یہ میٹافر کہہ لیں یا تمثیل کہہ لیں وہ ہے۔ تو ایک بات میری سمجھ میں آئی کہ قرآن مجید میں جتنی تمثیلیں ہیں ان میں افراد کے نام نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس بات کو اپنائے رکھا ہے کہ اگر تمثیل میں بات کرنی ہے تو پھر کریکٹرز کے نام نہیں ہوں گے۔ جیسے ہمارے ہاں افسانے لکھے جاتے ہیں، کہانیاں لکھی جاتی ہیں، تو اس میں کریکٹرز کے نام ہوتے ہیں، لیکن ناموں سے نہیں ہم فیصلہ کر سکتے کہ یہ کہانی ہے، افسانہ ہے یا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن قرآن مجید نے اس فرق کو قائم رکھا ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں نام آ جاتا ہے کسی پیغمبر کا، کسی فرد کا، جیسے حضرت لقمان کا نام آیا ہے، تو وہاں پھر ہم اس کو تمثیل کے معنی میں نہیں لیں گے، اس کو واقعے کے معنی ہی میں لیں گے۔ تو اسی طرح حضرت نوح کا جب نام آ کے بیان کیا کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی، تو وہاں پھر یہ سوال پیدا کرنا کہ یہ 950 سال ان کے مشن کے ہیں یا ان کی عمر کے ہیں، یہ بات بے معنی ہو جاتی۔ اگر قرآن مجید کو مشن کو بیان کرنا تھا تو پھر کسی اور جگہ پر اس کو واضح کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ تو ممکن ہے کہ ایک جگہ پر ایک بات بیان ہوئی ہے تو اس کے ہم 2 یا 3 مطلب لے سکتے ہوں، لیکن قرآن مجید میں چونکہ تکرار ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے تکرار کا، کہ چیزیں جو ہیں وہ ایک پہلو سے بیان ہوں، دوسرے پہلو سے بیان ہوں، تیسرے پہلو سے بیان ہوں، تو جو الجھن ہو سکتی ہے یا معنی کا تعدد ہو سکتا ہے وہ ختم ہو جائے اور ایک معنی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں حضور کے پیغمبر ہونے، توحید کے ہونے میں کوئی بحث نہیں ہے، اس لیے کہ اس بات کو اتنے زیادہ طریقوں سے بیان کیا گیا ان چیزوں کو کہ اب کوئی دوسری رائے قائم کرنا ممکن نہیں رہا۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ وحی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے کی، کہ جب ان کا کام مکمل ہو گیا تو کیا وحی کی؟ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، نوح کو وحی کی گئی، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ لے آئے، اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا کہ اس دہی میں جتنا مکھن تھا وہ نکل آیا ہے، اب مزید مکھن اس میں نہیں ہے اور نہ نکلنے کا کوئی امکان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے، اور قرآن مجید میں چونکہ جو دعوت کی سیرت ہے وہ پوری طرح تفصیل سے زیر بحث آتی ہے، تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اہل مکہ کو اس وقت تک موقع دیا گیا ہے جب تک یہ طے نہیں ہو گیا کہ اب ان میں رمق نہیں رہی ایمان لانے کی۔ اور حضور کی ہجرت جو ہے اس کے بعد بھی ان پر عذاب نہیں آیا، یعنی وہ ہجرت اس لیے ہوئی ہے کہ ایک تو یہ کہ دارالہجرت میسر آ گیا، اور دوسرا یہ کہ پیغمبر کی جان بچانے کا مسئلہ درپیش تھا، یعنی مکے والے طے کر چکے تھے کہ اب ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا، تو اس لیے پھر اس کا ایک بندوبست کرنا پڑا۔ لیکن یہ بات واضح ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے سے کہ عذاب نہیں آیا، کہ اہل مکہ میں ایمان لانے کے امکانات موجود تھے، وہ ختم نہیں ہوئے تھے۔ یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے وحی کی کہ اب کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا، وہ جو ایمان لا چکے ہیں وہ لا چکے ہیں۔ فلا تبتئس، یہ جو لفظ ہے کہ غم نہ کھاؤ،
یہ ہمیں حضور کے حوالے سے بھی بار بار نظر آتا ہے قرآن مجید میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر تمام اس کردار کے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے کام کے نتیجہ خیز نہ ہونے پر دکھی ہوتے ہیں، اور اس کے دونوں پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ میں قوم کی خیر خواہی کر رہا ہوں، اس کی ہمدردی کر رہا ہوں، اس کی نجات کا پیغام لے کے آیا ہوں اور ان کو عذاب سے بچانا چاہتا ہوں، اور یہ میری قدر نہیں کر رہے۔ اور دوسرا پہلو بھی ہے جو حضور کے حوالے سے خاص طور پر نظر آتا ہے، وہ یہ کہ پیغمبر کو یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ میں خدا کے حضور جب پیش ہوں گا تو مجھ سے میرے اوپر یہ سوال نہ بنے کہ میں نے اپنا کام پوری طرح کیا یا نہیں کیا۔ تو اس لیے پیغمبروں کے ساتھ یہ جو تسلی کا اسلوب ہے وہ یہاں ہمیں حضرت نوح کے حوالے سے بھی نظر آ رہا ہے کہ حضرت نوح کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلا تبتئس، غم نہ کر، یعنی تمہیں جو اس قوم سے ہمدردی ہے، تم اس سے جو بچانا چاہتے ہو، تم نے جس طریقے سے کام کیا ہے اور تو اس کا نتیجہ نہیں نکلا، تو تمہیں دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے اپنا کام پوری طرح کر دیا ہے، تمہارا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے۔ بما کانوا یفعلون، جو یہ کر رہے ہیں، یعنی اس چیز پر تمہیں دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، یہ اپنے کردار کو ٹھیک نہیں کر رہے۔ شرک ہو یا کوئی بھی مطلب ہے کہ گمراہی ہو، مولانا اصلاحی نے بڑا اچھا لکھا ہے کہ برائیاں اور نیکیاں سب خاندان رکھتی ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی میں ایک خوبی پائی جاتی ہو تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری خوبیاں اس کے اندر موجود نہ ہوں، اور آدمی میں ایک خرابی پائی جاتی ہو اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری خرابیاں اس میں موجود نہ ہوں، کیونکہ چیزیں انسانی سماج میں ایک دوسرے کے ساتھ لنک رکھتی ہیں، جڑی ہوئی ہیں۔ تو اسی لیے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بتایا گیا کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں، یعنی شرک کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ان کی برائیاں ہیں، ان پر آپ کو دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یہاں دیکھیے کہ آگے جو حکم ہوا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، ایک کشتی بناؤ، بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، یہ بات واضح کر دی کہ کشتی بنانے میں دو کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ بتایا جائے گا کہ کشتی کیسے تعمیر کرنی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کام کو نگرانی بھی کی جائے گی، یعنی بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا یہ کمال کا ہے بیان، یعنی اس میں بڑی خوبی ہے کہ جو کشتی بنائی جائے گی اس کی نگرانی بھی ہم کریں گے، اس کی تدبیر بھی بتائیں گے، اس کا طریقہ کار بھی بتائیں گے۔ اچھا، اس سے یہ سمجھنا ضروری نہیں ہے، اس پر انہوں نے لکھا ہے مفتی شفیع صاحب نے اپنی تفسیر میں، کہ یہ سمجھنا ضروری نہیں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام خود ترکھان بنے اور لکڑیاں کاٹیں اور تختے بنائے اور کیل لگائے اور یہ کیا۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ انہوں نے یہ کام ماہرین سے کروایا ہو، لیکن یہاں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ یہ جو کام ہونا ہے اس کا منصوبہ اور اس کی نگرانی وہ ہم کریں گے۔ یہ بات آگے جب ہم سیلاب کی تفصیلات کو دیکھیں گے یہاں بھی اور دوسری جگہوں کو بھی سامنے رکھ کر، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مضبوط کشتی کی ضرورت تھی، ایک بڑی اور مضبوط کشتی۔ اچھا، آگے جو مذاق اڑانے کا واقعہ بیان کیا قرآن مجید نے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسے علاقے میں تھے کہ جس کے ساتھ کوئی اس طرح کا پانی کا مسئلہ نہیں تھا کہ وہاں کشتی کی ضرورت ہے کسی کو، یعنی اگر کسی سمندر کے کنارے کوئی شہر ہوتا یا کسی بڑے دریا کے کنارے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھی ایک آدمی جو ہے وہ کشتی پر بیٹھ کے نکلنا چاہتا ہے، چھوڑ کے جانا چاہتا ہے۔ وہاں اس طرح کی کوئی صورت نہیں ہے، تو وہاں کشتی بنوائی جا رہی ہے۔ تو ظاہر ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرنے سے پہلے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے نا کہ اونٹنی ہے
اور اونٹنی کو طے کر دیا کہ اس کو کوئی نہیں چھیڑے گا، یہ پانی پی رہی ہوگی یا چارہ کھا رہی ہوگی، اس کی باری جو ہے اس کو اس میں دخل نہیں دیا جائے گا۔ تو پھر جب انہوں نے اس کو مار دیا اونٹنی کو، پھر بھی 3 دن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بلونے کا عمل ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی بالکل واضح کر دیا جاتا ہے کہ اب رعایت کا کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اس کو بیان بھی کیا جب لوگوں نے سوال کیا نا حضور سے کہ مکے پر عذاب کیوں نہیں آیا، تو فرمایا کہ جب تک کسی قوم میں استغفار کرنے والے موجود ہوں عذاب نہیں آتا۔ یہ بھی فرمایا کہ جب تک آپ موجود تھے عذاب کیسے آتا، ظاہر ہے پیغمبر کو بچانا ہے، اس کے ساتھیوں کو بچانا ہے۔ اور دوسری بات، اس کا ہمارے بریلوی حضرات نے تو خیر دوسرا مطلب لیا ہے، لیکن وہ بھی ٹھیک ہی ہے، اس میں کیا تھوڑی سی حضور سے محبت کا اگر اظہار ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اصل میں جو قرآن میں بات لکھی ہوئی ہے نا کہ کتب علی نفسی الرحمہ، کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر رکھا ہے، اس کا اہتمام نظر آتا ہے، یعنی رحمت ہی کا فیصلہ ہے، رعایت ہی کا فیصلہ ہے، فضل کرنے ہی کا فیصلہ ہے۔ اس وقت عذاب آتا ہے یا تکلیف آتی ہے کسی قوم پر جب اللہ تعالیٰ کے پاس بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اب کوئی رعایت کا امکان نہیں، کیونکہ عدل بھی تو پورا کرنا ہے نا، عدل کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں، تو وہ اس لیے خیر تو کہا کہ ہم نے حکم دیا کہ کشتی بناؤ، اور یہ کشتی جو ہے ہماری نگرانی میں بنے گی اور ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بنے گی۔ اب ظاہر ہے کشتی بننے کا ایک عمل ہے جو ہو سکتا ہے 2 مہینے لگے ہوں، 3 مہینے لگے ہوں، جتنی بڑی کشتی بنائی گئی ہے۔ تو یہ اس کا امکان تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے دعائیں مغفرت کرتے رہے، لوگوں کے لیے معافی کا دعا کرتے رہے، تو کہا کہ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اب جو کافر ہیں ان کے لیے دعا کا کوئی موقع نہیں، منع کر۔ یہ ہمیں حضرت ابراہیم کے حوالے سے بھی نظر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی نظر آتا ہے کہ ایک مرحلہ آتا ہے جب پیغمبر کو اپنے مخاطبین کے لیے دعا کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام پیغمبر اللہ سے مدد مانگتے رہتے ہیں اپنی قوم کے حوالے سے، اپنی قوم کے افراد کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق ہدایت دے، لیکن ایک موقع پر آ کر اس دعا کو بند کر دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہوا کہ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، یہ کہا کہ اب تم نے میرے ساتھ بات نہیں کرنی ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا ہے، انہم مغرقون، یہ غرق ہونے والے ہیں۔ اور یہاں اس میں صفت استعمال کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ طے ہو گیا ہے۔ قرآن مجید میں عام طور پر دیکھا ہے کہ جہاں فعل کی بجائے اس میں صفت استعمال ہو، وہاں گویا فیصلہ کن مرحلہ آ گیا ہے، اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو انہم مغرقون، یہ بالکل غرق ہونے والے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ كُلَّمَا، اور وہ کشتی بنا رہا تھا۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اس سے لوگوں کو خیال ہوا کہ یہ جو فعل ہے یہ سیدھا حضرت نوح کے لیے بولا گیا ہے کہ وہ کشتی بنا رہا تھا۔ تو لیکن یہ ٹھیک ہے مفتی شفیع کی بات کہ وہ کسی بھی آدمی کو جو کوئی کام کروا رہا ہو اس کے لیے بھی ہم یہ فعل بولتے ہیں۔ جیسے ہم مکان بنا رہے ہوں تو آپ مکان بنا رہے ہیں تو وہ مستری لگے ہوتے ہیں، مزدور لگے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں مخاطب کیا جاتا ہے، تو اس اسلوب میں یہ بات ٹھیک ہے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، وہ کشتی بنا رہا تھا، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، جب بھی کوئی سردار اس پر سے گزرتا، سَخِرُوا مِنْهُ، تو اس کا مذاق اڑاتا۔ اچھا، یہاں اوپر جو ہے مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ واحد لفظ آیا ہے، اور یہاں اگر سَخِرُوا مِنْهُ جمع کہا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گویا ایک سردار کے گزرنے کا مطلب جب بھی کوئی سردار گزرتا تو آگے ان کے جمع آگے۔ ظاہر ہے پرانی جو قومیں ہوتی تھیں ان میں، اب تو ہم بڑے شہروں میں اسٹرکچر ہی ختم ہو گیا نا سوسائٹی کا، تو قبائلی سسٹم میں تو سردار ہوتے تھے
اور فیملیاں جب بڑی ہو جاتی تھی تو کئی سردار بن جاتے تھے، تو وہ لوگ اصل ذمہ دار نظام وہ چلا رہے ہوتے تھے۔ انہی کا حوالہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی سردار ان پر گزرتا تو یہ سب مذاق اڑاتے۔ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، تو یہ جواب میں کہتے کہ اگر تم ہم پر ہنس رہے ہو، ہمارا مذاق بنا رہے ہو، تو ہم بھی تمہارا مذاق بنائیں گے جس طرح تم ہمارا مذاق بنا رہے ہو۔ اس پر مولانا اصلاحی نے ایک نوٹ لکھا ہے کہ یہاں مذاق اڑانے سے یعنی حضرت نوح کا اور حضرت نوح کے مومنین کا مذاق اڑانے کا وہ مطلب نہیں ہے جس طرح وہ مذاق اڑا رہے تھے، کیونکہ ان کے جو دونوں قوموں کے ذوق ہیں ان میں فرق ہے۔ حضرت نوح کے جو مخاطبین ہیں یا منکرین ہیں، ان کا جو ذوق مذاق ہے یا مذاق اڑانے کا جو طریقہ ہے وہ مبتذل ہوگا، گھٹیا ہوگا، اور یہ اگر کوئی بات کریں گے بھی تو اس طرح کی نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مقابل کے اسلوب میں عربی میں اس طرح وہی فعل آ جاتا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا فاعل کون ہے اور اس کا فاعل کون ہے، دونوں کے لحاظ سے فرق ہوگا۔ یہ بات ٹھیک ہے، یعنی یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ ذوق کے فرق سے فعل کی نوعیت بدل جاتی ہے، لیکن بعض اوقات جب کسی بندے نے بہت زج کیا ہو، بہت تکلیف پہنچائی ہوئی ہو، تو اور طرح طرح کی نفسیاتی اور جسمانی اذیتیں دی ہوں، تو جب آدمی کو نجات ملتی ہے تو اس کا جو لب و لہجہ ہوتا ہے وہ پھر وہ نہیں ہوگا کہ جو جس کا ذکر اصلاحی صاحب کر رہے ہیں، لیکن ظاہر فرق تو ہوگا، اس میں فرق کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، تم جلد ہی جان لو گے کہ کس پر وہ عذاب آئے گا جو رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ عذاب آئے گا جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو تم مذاق اڑا رہے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ بھئی یہ کیا حماقت ہے کہ ایک آدمی جو خشکی پر رہتا ہے اور وہ اتنی بڑی کشتی بنا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ سیلاب آنے والا ہے، تو اس طرح کا سیلاب کہاں سے آ جائے گا جس میں اتنی بڑی کشتی جو ہے وہ، اگر کوئی سیلاب آئے گا بھی تو جو بڑی کشتی ہے اس کو تو نہیں اٹھا سکتا، تو بہت پانی چاہیے۔ یعنی اگر آپ جہاز بنا لیں تو وہ دریا میں تو نہیں تیر سکتا، وہ تو اس کے لیے تو سمندر چاہیے جو کئی فٹ موٹی یا کئی میل موٹی پانی کی تہہ ہو، تو جس کے اوپر جس کو وہ اٹھا سکے وہ پانی۔ تو وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا واقعہ کیا ہے کہ جس کے بعد اس قوم کا راہ حق سے دور ہونا بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا، یہ بات غامدی صاحب کئی بار بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر یعنی رسول جب آتا ہے تو وہ اس کا مشاہدہ کروا دیتا اس کا وجود کہ خدا اس کے ساتھ ہے۔ یعنی یہ جو واقعہ ہے کہ حضرت نوح کشتی بنوا رہے ہیں یا بنا رہے ہیں اور لوگ ان کے پاس سے گزرتے ہوئے مذاق اڑا رہے ہیں، تو یہ وہ ہستی نہیں ہے کہ جس نے محض ایک بات کی ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے 950 سال ان کو دعوت دی ہے، اور کئی مشاہدات ہوئے اس قوم کو کہ جس میں پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ خدا ہے۔ یعنی ایسے واقعات ہوئے ہوں گے، اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، یہاں تو حضرت نوح کی تفصیل تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن وہ جو 9 عذاب آئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا کہ میں موسیٰ کے پیچھے کھڑا ہوں۔ بلکہ وہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے باقاعدہ دعا کروانے آتے تھے کہ اب یہ عذاب ٹل جائے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر کا آنا جو ہے وہ کسی عالم دین کا اٹھنا ہے، وہ اچھی باتیں کر رہا ہے، استدلال پیش کر رہا ہے، نہیں، وہ پیغمبر کے وجود سے بتایا جاتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ خدا کھڑا ہے، یہ خدا کا نمائندہ ہے، اس کے پیچھے خدا کھڑا ہے، خدا اس کی مدد کر رہا ہے، اور اس کو
بائبل میں بڑی اچھا بیان کیا ہے کہ خدا ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. یہ یہود کے بارے میں یہ بیان ہوا ہے بائبل میں، یہ جملہ آتا ہے جگہ جگہ کہ خدا ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. تو یہ جو صورت ہے یہ پیغمبر کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس طرح پھر مذاق اڑانا یہ زیادہ سنگین ہو جاتا ہے، زیادہ بڑا واقعہ ہو جاتا ہے. حتیٰ اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا، وفارت تنور، اور تنور ابلا. اچھا، یہ مولانا اصلاحی نے اس پر یہ لکھا ہے وفارت تنور کے اوپر کہ سائیکلونی ہوا چلنے کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک کتاب ہے، نام تو اس کا بڑا عجیب ہے، نام تو بڑا فلمی قسم کا نام رکھا ہوا ہے کتاب کا، اگر اب بھی تو نہ مانا تو، یہ کتاب کا نام ہے. یہ کسی انڈین عالم کی کتاب ہے جس نے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ اس کی امت ہے، یہ ہندو. تو عبداللہ طارق صاحب تو نہیں ہے؟ نام اب مجھے یاد نہیں، شاید یہی نام ہے. تو انہوں نے اس آیت کا حوالہ دے کے کہا ہے کہ یہ انڈیا کے ایک علاقے کا نام ہے. التنور جو ہے یہ انڈیا کے کسی علاقے کا نام ہے. تو لیکن مجھے مولانا اصلاحی کی وضاحت سے یہ لگا کہ جس طرح ہم نے مشاہدہ کیا ہے سونامی کا، یہ اس طرح کی کوئی چیز ہے جو آئی ہے. یعنی کئی 100 فٹ پانی جو ہے وہ آیا ہے اور بہا کے لے گیا، سب ہر چیز کو بہا کے لے گیا ہے، اور کوئی کسی کے بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا، کوئی کسی گھر کے بچنے کا. تو اس کو ادا کیا اس بات سے وفارن تنور، یعنی گویا ابل پڑا. آگے بھی اس کی وضاحت ہو جائے گی. قلنا احمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہم نے اس کو کہا کہ اس میں سوار کروا لو، اٹھا لو اس میں ہر جوڑے کو. وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اور اس کے نتیجے میں وہ تمام ہلاک ہو گئے جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا تھا. وَمَنْ آمَنَ، اور جو ایمان لائے. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور یہ بات واضح کر دی کہ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے. اس پر ہمارے ہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام دنیا کی مخلوقات، جو خشکی کی مخلوقات ہیں جو پانی میں زندہ نہیں رہ سکتی، ان کے جوڑے وہاں رکھ لیے تھے. یہ ضروری نہیں ہے، یعنی جو معیشت کے لیے ضروری جانور ہیں وہ بھی رکھے جائیں تو یہی کہا جائے گا کہ بھئی سارے جانوروں کا ایک ایک جوڑا رکھ لو. اصل میں کل کا لفظ جو ہے یہ مسئلہ پیدا کرتا ہے لوگوں کے لیے. اور یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ ہر زبان میں یہ ہر کا لفظ، تمام کا لفظ جو ہے وہ منطقی نہیں بولا جاتا، وہ محاورتاً بولا جاتا ہے. تو یہاں بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کو منطقی معنی میں لیا جائے، لیکن بہرحال اس کا امکان تو ہے کہ منطقی معنی میں لیا جائے، تو لوگوں نے لیا ہوا ہے. طے ہو گیا کہ کچھ لوگ مر جائیں گے اس میں، وہ مر گئے، اور جو بچے وہ ہیں جو ایمان لائے. اور یہ بتا دیا کہ ایمان لانے والے تھوڑے تھے. ہم نے کہا کہ ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. اور جب وہ سوار ہوئے تو انہوں نے کہا کہ سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ کے نام سے، اس کا چلنا اور اس کا رکنا اسی کے نام پر ہے. مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، میرا رب بخشنے والا مہربان ہے. تو یہ بندگی کا بڑا اچھا اظہار ہے
قرآن مجید نے ان کی دعا کو نقل کیا ہے جو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو سوار کرتے ہوئے کہی، تو یعنی پورے توکل کا اللہ پر اظہار کہ اس کشتی کا چلنا اور اس کا رکنا سب اس کے نام سے ہے، وہی ہے جو اس کو ٹھہرائے گا، وہی ہے جو اس کو چلائے گا، اور میرا رب بخشنے والا مہربان ہے، یعنی میں اس سے بڑے کرم کی توقع رکھتا ہوں۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، کشتی کے سائز کا اندازہ ہوتا ہے اس سے کہ وہ ان کو لے کر موجوں میں پہاڑ کی طرح چل رہی تھی، جیسے موجوں میں پہاڑ نظر آتے ہیں اسی طرح نظر آ رہی تھی۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی۔ وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ، اور وہ کنارے پر تھا، الگ تھا۔ یا بنیہ، اے میرے بیٹے، ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ یہاں مولانا اصلاحی نے بڑا اچھا نوٹ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مہم اور واقعات کے بعد آخری موقع پر بھی پیغمبر کو آزمایا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ممکن تھا کہ جس طرح پوری قوم تباہ ہو گئی ہے بیٹا بھی مارا جاتا اس میں۔ کشتی کو اس طرح گزارا ہے کہ بیٹا نظر آئے، جو بیٹا منکر ہے، کافر ہے، وہ نظر آئے، اور نظر آئے تو حضرت نوح کے جو باپ کی حص ہے وہ پھڑکے، رگے بپتا جو ہے وہ پھڑکے، اور پھر دیکھیں کہ یہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے۔ تو حضرت نوح نے اس کو آواز دی، ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ بھی ایمان لے آؤ اور کافروں کے ساتھ اپنا انجام نہ بناؤ۔ بیٹے نے کہا کہ سآوی الی جبل، میں پناہ لوں گا پہاڑ کی، یاسمنی من الماء، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال، نوح نے کہا، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کوئی بچانے والا نہیں ہے اللہ کے حکم سے سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے، یعنی اللہ ہی رحم کرے۔ وحال بینہم الموج، ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہوئی، فکان من المغرقین، اور وہ ڈوب گیا، یعنی مار دیا گیا۔ وقیلا یا ارض ابلعی ماءک، جب یہ سزا نافذ ہو گئی، قوم ساری غرق ہو گئی، تو پھر اللہ نے پانی کو کہا کہ، اور زمین کو کہا کہ وہ اپنا پانی نگل لے، اور آسمان کو کہا کہ تو تھم جا۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی دونوں طرف سے زمین بھی اپنا پانی اگل رہی تھی اور آسمان بھی پانی برسا رہا تھا، دونوں کو روک دیا گیا۔ تو پانی خشک ہو گیا، پانی زمین نے پی لیا، پانی غیض الماء، پانی اتر گیا۔ وقضی الامر، کام تمام ہو گیا، کام مکمل ہو گیا۔ واستوت علی الجودی، اور جو کشتی تھی وہ جودی پر ٹک گئی۔ یہاں ایک چھوٹی سی وضاحت کہ بائبل میں ارارات کا نام ہے، بائبل میں جودی کا لفظ نہیں ہے، تو مولانا اصلاحی نے اس کہا کہ ارارات جو ہے وہ اس پورے پہاڑی سلسلے کا نام ہے، جیسے ہمالہ جو ہے وہ پورے پہاڑی سلسلے کا نام ہے، ان میں